15 سے 20 منٹ یہ دورانیہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کے ساتھ بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. گھبرانا نہیں، مطمئن ہو کے بیٹھیں، انشاءاللہ کچھ مفید باتیں دوں گا کام آئے گی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. کون امام محمد؟ جو میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد بنے. امام اعظم کے شاگرد بنے کوفہ میں. اور امام اعظم کا تقوی یہ ہے، آج بے شمار لوگ امام اعظم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. ان بدبختوں کو پتہ کیا ہے کون تھے امام اعظم؟ جنہوں نے 17 صحابہ سے ملاقات کی. 17 صحابہ سے ملاقات کی، حدیث سیکھا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم سیکھنے کے لیے جب ان کے پاس آئے نا جی، بڑے خوبصورت تھے اور حسن و جمال کے پیکر تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو لوگ فقہ جن نے پڑھی ہے جی، بالخصوص میرے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمائے. اشرف صاحب کے لفظ جگر اور یہ ابھی تک مطلب ابتدائی کتابوں میں ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں جو فقہ کے امام ہیں، فقی مسئلے مسائل قرآن سے اخذ کر کے رکھنے والے ہیں، ان میں ایک امام محمد بھی ہے. ان کا شمار طرفین میں آتا ہے. طرفین ٹھیک ان علماء میں سے آتا ہے. بہرحال امام محمد اتنے حسین تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آئے نا جی. امام اعظم نے چہرہ دیکھا بڑے حسین. سبحان اللہ. آپ نے احتیاط فرماتے ہوئے فرمایا بچہ بہت حسین ہے، کہیں غلط نگاہ نہ اٹھ جائے. ارے جن لوگوں کا امام ایسا ہوتا کی ہو، یہ امتیاز اہل سنت کے پاس ہے. الحمدللہ ہمارا امام اعظم اتنا متقی پرہیزگار. آپ نے فرمایا یہ بچہ بڑا حسین ہے، کہیں نگاہ غلط نہ اٹھ جائے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا سارے بچے میرے سامنے بیٹھا کرے. فرمایا بیٹے محمد تو پیچھے بیٹھا کر، تو پیچھے بیٹھا کر، تیری جگہ بنا دیتے ہیں، تو پیچھے بیٹھا کر. 16 سال گزر گئے. 16 سال پیچھے پڑھتے ہیں. پہلے 30 سال پڑھایا کرتے تھے علم حدیث، صرف نحو، فقہ، یعنی درس حدیث 30 سال کا کورس تھا. العلم و علمان، میرے نبی نے فرمایا علم دو اکٹھے تھے، دین کا علم اور طب کا علم، یہ دونوں اکٹھے تھے. پھر طب کو علیحدہ کیا، دین کو علیحدہ کیا، ڈیوائڈ کیا گیا. 15 سال میں طب پڑھے گا، 15 سال میں دین پڑھے گا. بہرحال یہ دونوں علم 30 سال میں پڑھائے جاتے تھے. جب 16 سال گزرے، ایک بار امام محمد کو سمجھ نہ آئی. پیچھے آپ نے آواز لی حضور استاد محترم یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے ذرا کرم فرمائی دوبارہ بتائیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا پیچھے کون؟ کہنے لگے انا محمد، میں محمد ہوں. آپ نے پیچھے دیکھا، فرمایا محمد؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تمہاری داڑھی بھی آ گئی؟ ہاں یا رسول اللہ داڑھی آ گئی. آپ نے فرمایا اب آگے آ جا، اب پیچھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب آگے آ جا. جب کوفہ کے وقت بازاروں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ طالب علمی کا زمانہ تھا. سنیے دین کی باتیں سنا کریں، کام آئے گی. آپ طالب علمی کے دور میں غربت کا زمانہ تھا. ابھی تو اللہ نے قرآن کے حفظ کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سب سے بہتر خوراک دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین گوشت، بکرے کا گوشت. عام بندہ نہیں کھا سکتا. اللہ نے دین کے نوکر کو، قرآن پڑھنے والوں، علماء کے لیے اچھا گوشت سب سے مہنگا ہے، اللہ نے وہ دیا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے. آپ اس کا غربت کا عالم تھا. آپ چلے، ایک تندور والا تھا، اس سے کہتے ہیں یار کرم فرما آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، روٹی مدد سے میری بچی، ایک روٹی دے دو اور تمہیں ایسا مسئلہ بتاؤں گا جو تجھے یاد آئے گا، تیری روٹی کی قیمت سے کہیں زیادہ ہوگا. کہنے لگا کہ روٹی مسلوں سے نہیں ملتی، پیسوں سے ملتی. غربت کا زمانہ تھا، رو پڑے، دیکھا روٹی نہیں دے رہا. آپ چلے گئے، جو چیزیں بھی کہیں گزارا کیا درختوں کی پتوں سے.
رات کو ساری رات دین پڑھتے رہے. کس کس مسئلے کی بات کریں. بہرحال رات گزر گئی، وقت گزر گیا، زمانہ گزرا. اللہ نے اس مسند خطابت پر، مسند فقاہت پر وقت کا امام بنا دیا. کوفہ کی جامع مسجد میں جہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خطاب فرمایا کرتے تھے، آپ اسی مسجد میں امام بن کر گئے، خطیب بن کر گئے، مفتی بن کر گئے، امام بن کر گئے. بولیے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، زمانہ گزر گیا. اللہ کریم نے جس بندے نے روٹی نہ دی تھی، اس بندے کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا. اس نے منت مانی کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں ہر چیز دوں گا، دنیا کی ہر چیز. اس بندے نے کیا کیا؟ ہر چیز خریدنا شروع کر دی، یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی خریدتا رہا. جب 2 خرید کر آئے، 4 بھول جائیں، پھر یاد ہے وہ بھی رہ گئی. پھر 4 خرید کر آئے، 2 رہ جائیں، وہ بھی رہ گئی. تنگ آ گیا، اب کروں کیا؟ میں نے تو منت مانی تھی، اب کروں کیا؟ لوگ اس سے علماء سے مسئلے پوچھتا رہا، کسی نے حل نہ بتائے. انہوں نے کہا جا کوفہ کی جامع مسجد، ایک امام ہے جس کا نام ہے محمد، جس کا نام ہے امام محمد، ان کی بارگاہ میں جا. اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑی شکل والے، جسے کافر دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، جسے کافر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، عیسائی کلمہ پڑھ لیتے تھے. امام محمد اس گلی میں سے گزرتے، سامنے نہ آتے، ہٹ جاتے، اس لیے کہ ان کے چہرے کو جو دیکھتا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا. امام محمد رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب جا کے بیٹھا، امام محمد نے پہچان لی، یہ بابا تو وہی ہے، اگرچہ عمر گزر گئی، بڑا امیر تھا. آپ سے میں نے فرمایا جی حضور حکم فرمائیے. عرض گزار ہوئے حضور ایک مسئلہ تھا پیش. آپ نے فرمایا کون سا؟ کہتے میں نے یہ منت مانی، اب پوری نہیں ہو رہی. 10 چیزیں لیتا ہوں، 10 رہ جاتی ہیں. دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، کہاں سے خریدوں؟ منت پوری کرنے کا حل بتائیے. آپ نے فرمایا اس زمانے میں فرمایا مجھے 20,000 دینار چاہیے. 20,000 دینار. کچھ علماء نے مختلف لکھے ہیں، بہت سارے پیسے آپ نے مانگے. ایک مسئلے کے لیے اتنے پیسے؟ آپ نے فرمایا کل اگر تم مجھے روٹی دے دیتا نا ایک، جگہ سے آئے جی آپ پہلے آپ کا کام تو دور کا تھا، کہتے جی فلاں نام والے ہیں. فرمایا ہاں. آپ نے اس وقت مجھے روٹی دے دیتا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے، فرمایا میں تجھے یہی مسئلہ جو تو آج پوچھنے ہے میں اس وقت بتاتا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں، طالب علم بڑی مشکل ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنی مشکل سے علم حدیث پڑھا، فقہ پڑھی، دین پڑھا، گھر سے باہر رہے، مشکلات برداشت کی، استادوں کی ڈیوٹیاں مدرسے صاف کیے، ایک ایک کنال 2 کنال میں جھاڑو دیا کرتے تھے، ایک سبق کے اوپر نانے پر درختوں کے پتے جو شہر میں گرے ہوتے تھے سب سامنے ہوتے، ہزار مرتبہ میں نے اٹھایا. اس سے میں نے کہا یہ پتہ اٹھا، یہ اٹھاؤ، ایک پتہ نہ رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں جس نے پایا مر کر پایا. اور پھر ان کا مقام تو میرے سبحان اللہ میرے نبی جانتے. آپ کو پتہ نہیں حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، عالم دین کا مقام کیا ہے. امام محمد جب ان کا دنیا سے انتقال ہوا، آپ کو لوگوں نے غسل و کفن دے کے جنازہ کوفہ کی گلیوں میں اٹھایا. کچھ لوگ جو ڈر سے سامنے نہیں آتے تھے، عورتیں چھتوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں کون ہے امام محمد، مسلمانوں کا امام، اتنے جلال خوبصورت چہرے والا جس کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے. چلو آج تو دنیا سے چلا گیا، اب چہرہ دیکھتے. آپ کوفہ کے باہر نکلے، لوگ بہت سارے یہودی کھڑے ہوئے،
اسے ہی کھڑے ہوئے، جنازہ رکھوایا گیا. کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے امام کی شان شوکت سنی تھی، دبدبا سنا تھا، آنکھ کی طاقت دیکھی تھی، سنی تھی. آج دنیا سے چلا گیا، جی چاہتے ہیں اب تو دکھاؤ امام محمد تھا کون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے مسلمانوں نے جنازہ نیچے رکھا، چہرے سے پردہ جو ہٹایا نا جی، قرآن کا نور نکلا. یہودیوں نے بلا سوچے سمجھے، عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس امت کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ایسے صحابی رسول نے حضرت حسان بن ثابت انصاری، اس کی نعت کے 60 مصرے میں نے پڑھے، 25-30 مجھے یاد ہے الحمدللہ عربی میں، اور اتنا وقت نہیں. مشہور شعر جو آپ سب نے سنا ہے، ایسے نہیں کہیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور نے منبر بچھوایا اور عوام صحابہ سامنے بیٹھے، حضور نیچے بیٹھے، یہ نعت خان اوپر بیٹھا میرے نبی کا، کہہ رہے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین اللہ نے کسی آنکھ میں دیکھا ہی نہیں. آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت کسی ماں نے جنا ہوتا تو ہوتا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. حضرت علی فرماتے ہیں لم ارى قبلہ بعدہ ولا مثلہ. میں یا رسول اللہ آپ جیسا اللہ نے پہلی امتوں میں بھی نہیں بنایا، اس امت میں بھی نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا. یوسف بھی نہیں تھا، جناب یوسف علیہ السلام بھی نہیں تھے. بہرحال میرے نبی کے غلاموں، ایک چند معروضات آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا. یہ ہے شان ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی. جس حضور کی شان محفل میں بیٹھے ہو، یہ اس نبی کی عظمت کا ایک پہلو تھا. حضرات محترم، محفل میلاد کے حوالے سے انشاءاللہ چند معروضات، صرف ایک نعت جس کی گزارش کی گئی. تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار منہ ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. آخری مصرع فرماتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یہ گھر حضرت علامہ بصیری کو میرے نبی نے، علامہ سیوطی کو میرے نبی نے، علامہ عبدالرحمن جامی کو میرے نبی نے، امام عبدالوہاب شرانی الجوائق الجواب والے کو میرے نبی نے. کس عاشق کی
بات کروں جس کو میرے نبی نے اپنے زیارت سے مشرف فرمایا. شاعر بھی دعا کر رہا یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا. حضرت محترم بس 2 منٹ کے اندر قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی یہ سمجھا کے 2 مثالیں 3 مثالیں دوں گا. اللہ تعالیٰ حق اور سچ سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے تو اگرچہ اس کی تشریح مشکل علماء ہی سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں, بہرحال بطور ثواب کے چلو سمجھ نہیں آتی سنو تو صحیح, شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات. سمجھ نہیں آتی صرف کی نحو کی تو خیر ہے کوئی بات. جس طرح بابا پٹھان تھا ندی اور عالم تھا پنجابی, وہ ٹھوس پنجابی اور بابا پٹھان ٹھوس نہ اس کو سمجھ آئے نہ اس کو سمجھ آئے, اور زور زور سے بابا کہے سبحان اللہ. سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں بابا یہ کچھ تو ہے سمجھ نہیں آتی. آج تو ہمارے علاقے میں آ کے الحمدللہ بول لیتے, کافی مہارت ہے الحمدللہ. ہمارے بھائی ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو سب کچھ ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ بتاؤ مسلمان بھی ہو. ایک شرط مسلمانیت ہے, ذات پات نہیں. تو میرے نبی کے غلاموں علامہ صاحب نے پوچھا بابا یہ تو پنجابی سمجھ رہے تھے آپ پشتو ہیں آپ کو کب سمجھ آتی ہے؟ آپ زور تو سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا بولنا, اس نے کہا سمجھ تو نہیں آتی بابے کو, بس بابے کو ایک بات سمجھ, جب آپ نام محمد لیتے ہیں بابا خوش ہو جاتا ہے کہ بات میرے نبی کی ہو رہی ہے, بات ہمارے نبی کی ہو رہی ہے. اگرچہ سمجھ نہ آئے بات اتھنٹک ہے, ضروری ہے, اچھی ہے, مضبوط ہے. اب سنیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی, اللہ کریم نے فرمایا هو الذی, هو ضمیر اس علماء جانتے ہیں ضمیر مرفوع متصل میں 17 ضمیریں ہیں, 70 ضمیریں ہیں. سمجھ آگئی میری بات کی, کچھ مرفوع متصل, کوئی منصوب متصل, ٹھیک ہے جی, کوئی مؤنث کی, کوئی تثنیہ کی, کوئی جمع کی, یہ ساری ضمیریں علماء نے جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ نحو ضمیر کے اندر بھی موجود ہے, بہرحال اگلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. لفظ ہے ضمیر ہوا, ہوا واحد کی غیب کی, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ, یہ ضمیریں ہیں ازمائر ہیں. اللہ نے فرمایا ہوا وہ اللہ جی جس نے, اللہ نے اپنا نام نہیں لیا, اللہ نے اپنا نام لکھ دیتے هو اللہ الذی لکھ دیتے, اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل. علماء نے نقطہ لکھا ہے, نقطہ سماعت فرمائیے, وہ یہ ہے اللہ نے اپنی ضمیر اپنی طرف اشارہ فرمایا ہوا الذی جس نے. مفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنا نام کیوں نہیں لیا, ہوا سے اپنی ذات کی اشارہ کیوں فرمایا, اللہ جی سے اشارہ کیوں فرمایا؟ علماء نے فرمایا اس لیے اللہ ذات مصطفیٰ جس ذات کو بھیج رہے ہیں وہ الذی, یہ 2 جملے ہیں, وہ بھی ضمیر, الذی بھی ضمیر ہے, اس میں موصولات میں آ جاتا ہے. تو فرمایا یہ دونوں کے بعد آگے تیسرا جملہ تھا حضور کی آمد کا, تیسرا جملہ تھا حضور کی آمد کا ذکر تھا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وہی تو ہے جس نے بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدا ہدایت کا سرچشمہ بنا کر ودین الحق اور سچا دین بھی ساتھ دے کے سچا دین بھی ودین الحق دین سچا دے کے اللہ نے بھیجا وہی تو ہے بہتر دیکھنا وہی تو ہے جس نے ارسلہ بھیجا حضور کا نام بھی نہیں رسول اپنے رسول کو سچا دین دے کر کیوں دیا کیوں بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ میرے نبی کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے وہ دین مٹ گئے کلمہ پڑھنے والے مٹ گئے حضور کا دین آج بھی قرآن آج بھی حضور آج بھی آل بیت آج بھی صحابہ آج بھی اللہ کا دین قیامت تک نہ مٹا ہے نہ یہ ہستیاں مٹی ہے نہ قیامت تک مٹے گی یہ دین حق کی پہچان ہے اس کے صحابہ بھی حق والے اہل بیت بھی حق والے قرآن بھی سچا دین بھی سچا محمد کریم بھی سچا لانے والا جبریل بھی سچا بھیجنے والا رب بھی سچا اب ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ضمیر اللہ کریم نے اس کا نام اپنی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہو یا اللہ تم نے اپنا نام کیوں لیا فرمایا بتاتا ہوں مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کیونکہ ہوا ضمیر ہے ضمیر کو سمجھنے کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ضمیر کا مرجع ضمیر کو سمجھنے کے لیے مرجع کی ضرورت ہوتی ہے ضمیر کو سمجھنا میں کہتا ہوں ہوا وہ ذالکا یہ بھی ضمیر ہے ذالکا اس میں ضمیر ہے لہذا یہ قریب کی ضمیر ہے جب ذالکل کتاب نہیں کہیں گے کتاب تو ضمیر کا پتہ نہیں چلے گا الف لام میم ذالکا الکتاب نہیں کہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا یہ سے کیا مراد ہے ہوا سے کیا مراد ہے ہوا ہے ضمیر اس ضمیر کی سمجھ تب آئے گی جب اس کا مرجع ذکر کیا جائے الذی اس میں موصول ہے اس کا پتہ نہیں الذی ہر بندہ الذی ہر چیز الذی جس نے کس کی بات ہے فرمایا الذی اس میں موصول ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس کے سینے کی ضرورت ہوتی ہے ضمیر مرجع کی موصول کو سینے کی جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں آپس میں متکلم کا کلام سمجھ میں نہیں آتا مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ضمیر کو سمجھنے کے لیے مرجع کی ضرورت ہے موصول کو سمجھنے کے لیے سینے کی ضرورت ہے اسی طرح فرمایا رب العالمین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے رب العالمین کو سمجھنے کے لیے رب کو سمجھنا ہے کیسے سمجھے رب کیسا ہے بولتا کیسا ہے ہونٹ کیسے ہیں دیکھتا کیسا ہے کیا حیثیت کیا ہے ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے وہ سمجھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو پہلے سمجھو پہلے حضور کو سمجھو کیونکہ جس نے اپنے رب کا پتہ بتایا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سب نبی آئے لوگوں نے انہیں پوچھا حضور یہ بتائیے کیا اللہ کو آپ نے دیکھ کر آئے ہو اللہ ایک ہے کہہ لو اللہ ایک ہے بتاؤ کہ اللہ کو دیکھا ہے سب نبیوں نے ایک ہی جواب دیا نہیں دیکھا نہیں جبریل نے بتایا جبریل نے بتایا ہم نے سن کے آپ کو بتا دیا جبریل سچا ہے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں جب باری آئی حضور کی اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ جب معراج سے واپس جائیں لوگوں کو جائیں گے پیغام دیں گے آپ سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے پوچھیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں زمانے گزر گئے اتنے انبیاء آئے کسی نے اللہ کا ایڈریس نہیں بتایا اللہ ہے بھی صحیح سب سنے باتیں کرتے ہیں فرمایا محبوب تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ مجھے دیکھ لے
جاریہ. تو فرمایا آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. فرمایا محبوب معراج کی رات آ، اور یاد رکھیے حضور کی ذات کو کوئی سمجھا ہی نہیں. تیری میری سمجھ میں کب آ سکتا ہے؟ جب سورج کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہے کیا، دیکھ نہیں سکتے. سورج میرے نبی کے نور سے بنا ہے. حضور کو بشر بھی نہیں سمجھ سکے، انبیاء بھی نہیں سمجھ سکے. دوسرے کی شاعر نے فرمایا فقط بشری دا حس اولا، فقط بشری دا اولا آڑ، اولا کہتے آڑ کو، فقط بشری دا حس اولا. اس دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کوئی بندہ بولے ہم دیکھتے نہیں، آواز سنتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ ہے کون، کیسا ہے، شکل کیسے. تو فرمایا حضور کے اوپر اللہ کریم نے 70,000 پردے نازل فرمائے. اس میں وقت نہیں تفصیل میں بتاؤں. فرمایا فقط بشری دا حس اولا، جی میں قرآن تے چولا، اندر نور ہے اوپر کپڑا ہے. ایسے حضور اندر نور ہے، بلکہ نور نہیں، نور علی نور ہے. اگر بشر مانا جائے حضور کو تو پھر حضور معراج کی رات بیت المقدس میں پہنچے. باب آدم بھی، شیش بھی، نوح بھی، ادریس بھی، ابراہیم بھی، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، کلہم نبی، سارے موجود ہیں حضور کے پیچھے. نماز پڑھی، حضور اوپر گئے، سب نیچے رہ گئے. پتہ چلا بشر نیچے رہ گئے، حضور بشر نہیں، خدا جانے افضل البشر. حضور کی حقیقت ہے کیا؟ اگر حضور کے بارے میں کہیں نور ہے تو پھر سدرۃ المنتہا پر جب جبریل امین گئے نا جی، سدرہ ایک بیر کا نام ہے، بہت بڑی بیر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پتے ہاتھی کے کام کے برابر ہیں، ہاتھی کے، اور اس کی شاخ نے مشرق مغرب شمال جنوب میں جاتی. سدرہ بیری، اس پہ ہر حرف کا نام لکھا ہوا ہے. یہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام لکھا. پتا پیدا ہو گیا چھوٹا سا، اس پہ نام لکھا فلانا. بچہ بڑا ہوتا گیا، پتا بڑا ہوتا گیا. بچہ اور بڑا ہوا، اور پتا بڑا ہو گیا. بابا سفید داڑھی ہو گئی، پتا پیلا پڑ گیا. بابا فوت ہوا، ادھر سے پتا نیچے گرا. سدرہ کی زمین نور کی نیچے گرا. میرے نبی کے غلام جو نور کی نیچے زمین ہے، اس زمین پہ بھی بندے کا نام لکھا ہے. پتا اوپر سے آیا اور اس اپنے نام، جس کا نام جو بندہ فوت ہوا اس نام پر گرا اور اس کو ریز کیا، اس کو مٹایا. وہ سمجھو ریزر کا کام کرتے ہیں، اس کو آ کے مٹا دیا. جب حضور اس کے کونے پر 4 بڑے بڑے پتے ہیں جو کرسی سائز کے ہیں، ایک پہ جبریل بیٹھا ہے، ایک پہ میکائیل بیٹھے ہیں، کئی سائڈ پہ جناب اسرافیل بیٹھے ہیں، جناب اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے ہاتھ ہیں، اور مفسرین لکھ گئے کتابوں میں جبریل امین، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، 4 فرشتے اللہ کا قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے 70,000 نوری فرشتہ. میکائیل بیٹھے ہیں، ان کے سامنے 70,000 نوری فرشتہ، سب قرآن پڑھ رہے ہیں. ادھر بیٹھا ہے جناب اسرافیل، ان کے ہاتھ میں بھی 70,000 سامنے فرشتہ بیٹھا ہے. جناب اسرائیل بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی قرآن عظیم، وہ 70,000 فرشتہ سامنے اس کی کمانڈ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے نبی کے غلاموں، یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اب نقطہ سماعت فرمائیے گا. نقطہ یہ ہے، جب اس سے اوپر جو حدود ہے وہ سدرہ سے اوپر، وہ جبریل امین جب وہاں پہنچے نا، یا رسول اللہ معراج کے رات رک گئے. میرے نبی نے فرمایا جبریل آگے مکے سے لائے ہو بیت المقدس میں، پہلے آسمان پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر سدرہ، اپنے شش پہ آئے ہو، آگے نہیں جا رہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اللہ نے اذن دیا ہی نہیں، اجازت ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اوپر ہے کیا، اوپر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں، جانے کی اجازت ہی نہیں، پوچھنے کی مجال ہی نہیں. حضور نبی کریم نے خود اوپر سفر فرمایا. جب نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، حضور اوپر گئے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی،
میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق تم میری حقیقت کیا جانے اور دنیا دار کیا جانے؟ جب صدیق اکبر نہیں جان سکتا دنیا دار کیا جانے؟ بابا کھڑی والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر نبی دی ایک ہی جان، قدر نبی دی ایک ہی جان، جڑے چند سال مدرسوں میں پڑھنے والے، زکوٰۃ کے چندے کھانے والے، لوگوں سے بھیک مانگنے والے، انگلینڈ سے پیسہ مانگنے والے، قدر نبی دی ایک ہی جاننا کہ دنیا دار کمینے قدر نبی دی او سونے جاننا، جو کہہ دو تو بے جانی ہوگا، اے سنی جاننا تے صاف جناں دے سینے، قتل یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا پہلے تو جناب یوسف سے ظلم کرتے تھے، جب بھیک مانگنے کے لیے مصر پہنچے دانے لینے کے لیے، اس وقت کے بعد ابھی نہیں، اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرما دیا، تو پھر ان کی نسل یہودا جو سب سے بڑا 11 بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام کے اور ان کی 2 بہنیں، یعقوب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، 12 بہن بھائی، پہلی بیوی سے، دوسری سے صرف 2، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین۔ جب بھائی ادھر پہنچے نے دیکھا شان و شوکت، وہ ہمارا بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا، جس کو ہم نے تھپڑ مارے، جس کہتے تھے یہ ہمارے جیسا ہے، یہ بڑے خواب دیکھتا ہے، لہذا جب ادھر مقام دیکھا نا پھر مانا، ان کی آنکھ نہیں کھلی، ان کی جب میدان محشر میں جائیں گے دیکھیں گے دور کی شان، پھر ان کی آنکھ کھلے گی، تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج حضور کو مان، نور مان اور افضل النور مان، بشر مان، بہترین بشر مان، قدر یوسف دی معلوم ہوئی کہ بھائیا مصر گیا، قدر نبی دی معلوم ہو سی کہ قبراں وچ پیا چلے گا حضور کی شان کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی جن کو ادھر بھی نہیں پتہ چلے، ایسے کمینے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا جب تک حضور کو والذی ضمیر بغیر مرجع کے، موصول بغیر سے لے کے، جب تک یہ نہیں بنے گی فرمایا اس کا مرجع نہیں ہوگا، اسی طرح فرمایا بغیر حضور نبی کریم کے فرمایا رب کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا هو الذی، یہ بتا کے فرمایا مصطفیٰ کریم کے میری پہچان کوئی کر سکتا ہی، حضور واپس آئے، آپ نے فرمایا رائے تو ربی فی احسن صورت، فرمایا میں اپنے رب کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ نے ایک دو مثال بس، لمبا وقت نہیں، وقت کا سردید کیا۔ اللہ کی وحدانیت پر 2 دلیلیں، اللہ کو ماننے کے لیے، انہوں سمجھو اللہ کو ماننے کے لیے 2 دلیلیں اس کائنات میں ہیں، ایک دلیل ہے ناطق، ایک دلیل ہے خاموش۔ انسان اگر تو اللہ کے بارے پوچھے ہم بتا سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم ناطق بول رہے ہیں، جنات بولتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں،
تو فرمایا کہ دلیل اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے ناطق کہ ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو ناطق بول کے بتاتے ہیں۔ ایک دلیل اللہ کی وحدانیت پر ایک ہے، اور دوسری دلیل اللہ کی وحدانیت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ دلیل خاموش، بولتی نہیں، دلیل تو ہے پیدا اسی نے کی لیکن بولتی۔ سورج اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا لیکن کبھی سورج بولا نہیں۔ چاند اللہ کی دلیل ہے، اللہ نے پیدا کیا، کسی کی جرأت ہے ایسا چاند بنا کے دکھائے؟ دلیل ہے لیکن بولتی نہیں۔ اور ہزاروں لوگ چاند پرست ہیں۔ سورہ قرآن کے اندر پوچھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے پیدا ہو دنیا میں آئے نا جی، آپ کو والدہ نے غار میں لے کے ملک شام فلسطین کے غار کے اندر، آپ جب وہاں سے بچے جلدی نکلے باہر آئے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ فلما رأى القمر پیچھے بھی ہے، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہ لوگوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، چاند نکلا، سورج نکلا، یہ تمہارا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جی، جب ڈوب گیا آپ نے فرمایا جو خدا ڈوب جائے میں نہیں مانتا، بچپن کا نبی کا۔ پھر اس کے بعد رات ہوئی، چاند نکلا، لوگوں نے کہا چاند بھی خدا ہے۔ آپ جب چاند ڈوب گیا آپ نے فرمایا وہ تو ڈوب گیا، میں ایسے خود خدا نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا ستارہ یہ اللہ کے خدا ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ جب وہ ستارے ڈوب گئے، سورج آ گئے، ستارے مٹ گئے، نظر نہ آئے، روشنی مت پڑ گئی، آپ نے فرمایا میں ان کو بھی خدا نہیں مانتا۔ پتہ چلا ان کے ماننے والے پوجنے والے موجود ہیں، لیکن کبھی سورج نے بول کے ان کو کہا کہ بدبختو اس دعویٰ کو چھوڑ کر کلیم کی پوجا کر رہے ہو، جس نے پیدا مجھے کیا اسی کو مانو۔ چاند کبھی بولا اس نے کہا ہو بدبختو مجھے چھوڑو اس اللہ کو مانو جس نے مجھے پیدا کیا۔ سورج ستارے کبھی بولے، بول کر نہیں کہا۔ درخت کے پجاری موجود ہیں، پتھروں کے پجاری موجود ہیں، خانہ کعبہ میں 360 بت لٹکے ہوئے تھے، لیکن کسی بت نے بول کر یہ نہیں کہا۔ آج تک پتھر ہیں، درخت کے ماننے والے ہیں، لوگوں درختوں پہ کپڑے باندھ رکھے ہیں اور ان کو خدا مان رکھا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، کبھی کسی درخت نے، کبھی کسی پتھر نے، سورج اور چاند نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم دعویٰ کو چھوڑ کر دلیل کی پوجا کر رہے ہو، شرم نہیں آتی اس اللہ کو مانو؟ کبھی بولے نہیں بولے۔ دلیل ہے اللہ کی، اللہ نے پیدا کیا، دلیل ہے، خاموش دلیل ہے، بولتی نہیں، لیکن جب یار بلوانا چاہے تو بولتی ہے۔ میرا نبی روح رواں کائنات کا نبی، جس کے صدقے اللہ کریم نے ساری کائنات کو بنائی۔ علماء نے محدثین نقطہ لکھا، حضور بدیع کائنات بھی ہے، بدیع نبوت بھی ہے، اور اختتام خاتم النبیینیت بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا حضور سے ہوئی اور انتہا بھی حضور پر، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور نبوت کی ابتدا رکھنے والے اور انتہا بھی حضور پر، ابتدا بھی حضور۔ نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو آدم بھی نہ ہوتا، میں نہ ہوتا نوح نہ ہوتا، میں نہ ہوتا شیش نہ ہوتا، میں نہ ہوتا سورج نہ ہوتا، میں نہ ہوتا چاند نہ ہوتے، میں نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ فرمایا پیارے کلیم تو بھی نہ۔ چاند سورج کبھی بولا نہیں، بس ایک مثال، ویسے مثال بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار کی مثال دے دوں، بات ختم کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ مقام صحابہ پر جنگ سے آتے ہوئے راستے میں آئے نا جی، حضور نماز پڑھ چکے تھے، بس 2 منٹ حضور نماز پڑھ چکے تھے۔ آپ نے علی المرتضیٰ کو اشارہ فرمایا، فرمایا میرا آخی ارادہ جی چاہ رہا ہے، نیند کر تھک گیا، بڑے جاگتے رہے، جنگ کی مشکلات میں پریشانیوں میں، سونے کا ارادہ ہے، جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، نمازوں کیوں نہیں دی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑی. علی کو ماننے والے صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا, کروڑوں نعرے مار دو, پیدا ہونے سے ایک منٹ بھی نعرہ بند نہ کرو, حضرت علی تمہارے ہیں ہی نہیں, میری گارنٹی. ہاں تب ہیں اگر بچے پکے سچے نمازی بنو. حضرت امام حسین کرم اللہ وجہہ الکریم میدان کرب و زار کے اندر نماز نہیں چھوڑی. یزید اسے کہتے ہیں منت ہے, نماز پڑھ لیں, قیامت میں تجھے تمہاری سفارش کروں گا. ہم نے چھوڑ رکھی ہے, بس نعرے مار دیے, میں بھی مارتا ہوں, یہ میرے ساتھ بیٹھا بھی میں بھی مارتا ہوں. اور نام علی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ, حضور کی آل کو ایسے مانتے جیسے ماننے کا حق ہے. لہذا نعرے مارو, 5 ٹائم کے نمازی بھی ہو, نماز نعرے مارو ضرور, تب ان کی روح خوش ہوگی کہ یار یہ ہمارے سچے عاشق ہیں. مجنونی چوری کھانے والے, صرف چوری کھائی اور بعد دوڑ گئی, ان کو مانو بھی سے. ان نے نمازیں نہیں چھوڑی, آپ بھی نہ چھوڑو. انہوں نے داڑھی نہیں کٹوائی, آپ بھی. لیکن ایک سریکی کی شہر ہمارے علاقے میں وہ کہتے ہیں شین شرم گیا انسان دا لوگو جنہا سنت رسول تو نسلا ستے بولی اتنے بڑے بڑے بار کیوں, داڑھی صاف ہے. شین شرم گیا وہ انسان دا لوگو جنہا سنت رسول تو نسلا ستے بولی چوپر لمبے منا داڑھی بیٹھے ہستا شکل رسول تکان کرے پیا جال ابلیس دی پستا اس طرح کہچیاں گس گیاں کوثر نیب اتھاڑ جوان دا گستا. اس طرح کہچیاں گس جاتی ہیں لیکن اس کو تیز کر رہے ہوتے ہر مہینے جا کے ہر ہفتے منہ نہیں کستا. حسینی وہ ہے جو 5 ٹائم کی نماز نہ چھوڑے, داڑھی نہ کٹوائے. کیا بات ہے. میں غلط بات کی ہے کوئی جی, کسی کو گالی نکالی. حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی ایک بات دکھا دے کہیں سے, انہوں نے داڑھی کٹوائی, انہوں نے کوئی نماز چھوڑی ہو نہیں چھوڑی. بہرحال ہمیں اگر حسینی بننا ہے, ہم بھی ہیں الحمدللہ, نہ حسینی بننا ہے تو پھر ان کی سیرت کو بھی مانو, پھر پورا فیض ملے گا. قیامت والے دن کہیں گے یار آج تو سچا عاشق ہے, آج میں دیکھتا ہوں تجھے کون سی مشکلات کون سی مصیبتیں تجھے دور کرتی ہیں. حضور نبی کریم غلاموں, میرے نبی نے فرمایا علی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. پتہ تھا نمازی, حضور کو پتہ نماز نہیں پڑھی, حضور کے ساتھ جو تھے حضور یہ دیکھ رہے تھے کہ میری ویلیو زیادہ ہے یا نماز کی. نماز ضرور پڑھاتے, حضور نے اس لیے نماز دوبارہ پڑھی, حضور نے دوبارہ نماز پڑھائی. بہرحال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, فوراً سونا چاہتا ہوں, فوراً گودی بچھائی. حضور نے آنکھیں بند کی, حضور نے فرمایا تنام یا عینی ولا ینام قلبی. آپ نے فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. سیدنا بلال حبشی فرمایا کرتے کئی دفعہ صبح میں جا کے حضور کی کنڈی کھٹکاتا, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. حضور اٹھتے اسی وقت سیدھے مسجد میں آتے جماعت کرا دیتے. فرمایا کئی دفعہ میں نے حضور کے خراٹے بھی سنے, خراٹے نبیوں کی سنت ہے. لیکن حضور اٹھتے, میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے وضو تو نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا تنام آیا عینین تنامو عین آیا, فرمایا میری دونوں آنکھیں تو سو جاتی ہیں, وضو اس پر ہے جس کا دل بھی سو جائے. فرمایا ولا جناب و قلبی, میرا دل نہیں سوتا, آنکھیں سوتی ہیں, لہذا میرا جس کا دل سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تمہارا نبی دیکھ رہا ہوتا ہے, دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں ظاہری طور پر فرمایا وہ ریسٹ کرتی ہیں, دل جاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں, حضرت علی حضور نے آنکھیں بند کی. اب دیکھتا ہوں علی آپ کرتے کیا. سبحان اللہ, اپنی آنکھوں سے محبت علی سے نواز, خدا کی بھی محبت تھی کہ رب کا فرض جا رہا ہے, رو پڑے, ہماری زور بھی جاتی, آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, اثر جاتی, ہم روتے نہیں ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں, نماز مغرب کی فکر ہی نہیں, عشاء کی فکر ہی نہیں, قرآن کی تلاوت صبح سے کی نہیں, دیکھا ہی نہیں, موبائل کو 10 گھنٹے دیے, قرآن کو اٹھایا ہی نہیں, ہمیں فکر ہی نہیں. آپ کی آنکھوں سے اللہ کی عبادت کا جو لطف کرنا دی.
اس محبت رسول میں آنکھوں گرے، آنسو گرے حضور کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی کس چیز نے آپ کو رلایا، کیوں روئے؟ عرض گزار کی یا رسول اللہ نماز اثر رہ گئی، سورج ڈوبنے کی طرف ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا علی بتاؤ نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صاحب شریعت بھی موجود ہوں، کائنات کے مالک بھی موجود ہوں، اور نماز قضا پڑھو. کیا بتانے والے لوگ یہ کہیں گے، تانا ماریں گے، نماز ایک مرتبہ علی کی بھی قضا ہو گئی، ہماری قضا ہوئی تو کیا ہوئی؟ میرے نبی کے یار نے فرمایا یا رسول اللہ کائنات کی باغ ڈور میرے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، کرم فرمائیے مجھے نماز وقت پر پڑھائیے، میری شان لوگوں کو بتائیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے